کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم طلب کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ حضرات، اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچہ ماں کی گود میں جس طریقے سے پرورش پاتا ہے، ماں اپنی اولاد کی جس طریقے سے تربیت کرتی ہے، آگے چل کے بچہ ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوششیں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی نماز کی پابند ہوتی ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں۔ حضرات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ، کلمہ طیبہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچے کو چلنے پھرنے کا طریقہ بتاؤ، بچے کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اسے اپنی گود میں بٹھاؤ، بٹھانے کے بعد کہو بیٹا، کہو اللہ اللہ اللہ۔ تجربہ کر لینا تم اس بات کا، جب تم اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے کہو گے بیٹا کہو اللہ اللہ اللہ، تو تمہارا بیٹا بار بار تمہارا منہ دیکھے گا۔ جب تم کئی بار کہو گے بیٹا کہو اللہ اللہ اللہ، تو تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھ کے کہے گا ابا ابا ابا، اماں اماں اماں۔ وہیں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رب فرماتا ہے، اے میرے بندے دیکھ لے، تو نے اپنی اولاد کو میرا نام لینا سکھایا ہے، ہم نے تیری اولاد کو تیرا نام لینا سکھا دیا ہے۔ آپ بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ، لیکن وہی بچہ آپ کا منہ دیکھ کے کہہ رہا ہے ابا ابا اماں اماں۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی پرورش آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مطابق، سنتوں کے مطابق کیجیے۔ انشاءاللہ وہ بچے، جن بچے کے والدین اپنی اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرتے ہیں، جب وہی بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہی بچے بڑھاپے کا سہارا بنتے اپنے ماں باپ کے لیے، وہی بچے قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں، وہی بچے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ پنجاب کی سرزمین پر استاذ چند بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک دن استاذ نے سوچا، لاؤ بچوں کی منشا پوچھ لی جائے، بچوں کی مرضی پوچھ لی جائے کہ بچے بننا کیا چاہتے ہیں۔ استاذ نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم کیا بنو گے؟ بچے نے کہا، میرے استاذ سنیے، میں ڈی ایم بنوں گا۔ دوسرے بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم کیا بنو گے؟ دوسرا بچہ کہتا ہے، میں ایس ڈی ایم بنوں گا۔ تیسرے بچے سے استاذ نے پوچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ تیسرا بچہ کہتا ہے، میں تھانے دار بنوں گا۔ چوتھے بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ چوتھا بچہ کہتا ہے، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ پانچویں بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ پانچواں بچہ کہتا ہے، میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔
استاذ شش و پنج میں مبتلا، آخر معاملہ کیا ہے؟ سارے بچوں کی منشا الگ الگ، سارے بچوں کی مرضی الگ الگ، کوئی بچہ ایس ڈی ایم بنے گا، کوئی بچہ ڈی ایم بنے گا، کوئی بچہ تھانے دار بنے گا، کوئی بچہ انجینئر بنے گا، لیکن یہ بچہ صحابی رسول کیوں بننا چاہتا ہے؟ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم ڈی ایم کیوں بنو گے؟ وہ بچہ کہتا میرے استاذ سنیے، جب میں اپنے گھر سے چلتا ہوں پڑھنے کے لیے، میری ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو اتنا پڑھاؤں گی ڈی ایم بنا دوں گی۔ دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا تم ایس ڈی ایم کیوں بنو گے؟ دوسرا بچہ کہتا ہے میرے استاذ سنیے، میں ایس ڈی ایم اس لیے بنوں گا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں میرا باپ کہتا ہے میں اپنے بچے کو اتنا پڑھاؤں گا کہ ایس ڈی ایم بنا دوں گا۔ تیسرے بچے سے پوچھا بیٹا تم تھانے دار کیوں بنو گے؟ وہ بچہ کہتا ہے جب میں پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں میری ماں کہتی اسے بہت پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، اتنا لکھاؤں گی کہ اسے تھانے دار بنا دوں گی۔ چوتھے بچے سے پوچھا بیٹا تم انجینئر کیوں بنو گے؟ وہ بچہ کہتا میرا باپ کہتا بچے کو پڑھا لکھا کے انجینئر بنا دوں گا، اسی لیے استاد جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ پانچویں بچے سے پوچھا بیٹا کوئی ڈی ایم بنے گا، کوئی ڈی ایم بنے گا، کوئی تھانے دار بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، بیٹا یہ بتاؤ تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ وہ پانچواں بچہ کہتا میرے استاد سنیے، جب میں شام کو بستر پر جاتا ہوں تو میری ماں سونے سے پہلے میرے سامنے ابو بکر صدیق کے قصے سناتی ہے، کبھی مولائے کائنات کے قصے سناتی ہے، کبھی عمر بن خطاب کے قصے سناتی ہے، کبھی علی کائنات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اے میرے استاد سنیے، جب میں اپنی ماں کی زبان مقدس سے ابو بکر صدیق کی تعریفیں سنتا ہوں، عمر بن خطاب کی تعریفیں سنتا ہوں، مولائے کائنات کی تعریفیں سنتا ہوں، عمر بن خطاب کی تعریفیں سنتا ہوں، تو میرے دل میں امنگ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی صحابی رسول بنوں گا۔ استاذ نے کہا تھا بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو، البتہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے گا۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، زمانے نے دیکھا اسی بچے کو ڈاکٹر محمد اقبال کہا جاتا ہے، وہی بچہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے مشہور و معروف ہو جاتا ہے۔ جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسی بچے نے قلم اٹھا کے لکھ دیا تھا اے دنیا والوں سنو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ تو اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچہ جس طریقے سے بچہ جوں بڑھتا رہتا ہے اپنے ماں باپ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہتا ہے، میرا باپ کیا کرتا ہے، میری ماں کیا کرتی ہے، آگے چل کے بچوں کے اندر وہی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نماز کی پابند ہوتی ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں ماں نیک ہوتی بیٹا عالم دین ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، بیٹا مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، شیخ الحدیث بنتا ہے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے غوث اعظم پیدا ہوئے، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے صابر پاک پیدا ہوئے، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے وارث پاک پیدا ہوئے، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، یہ وہی مائیں ہیں جن کے شکم سے تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ آج بھی میری مقدس اسلام کی شہزادیوں، اے میری ماں بہنوں، آج بھی تم اگر اپنا کلچر صحیح کر لو، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کا طریقہ اپنا لو، آج بھی جو تمہارے شکم سے بچے پیدا ہوں گے اگر ولی نہیں پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ غلام ولی ضرور پیدا ہوں گے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اپنی ماں کے شکم میں ہی 15 پاروں کو یاد کر لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کی والد ماجدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی، روزانہ گھر کا کوئی کام و کاج اس وقت تک نہیں کرتی تھیں جب تک روزانہ 15 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھیں۔ استاذ کے سامنے لے جایا گیا، آپ بیٹھ گئے، استاذ نے کہا تھا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
गौसे आजम खामोश। फिर उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम खामोश। जब तीसरी बार उस्ताद ने कहा था तो पीरों के पीर रोशन जमीर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, शुरू से लेकर के 15 पारे बगैर देखे सुना दिए थे। उस्ताद शशोपंज में डूबे हुए थे। उस्ताद ने कहा था बेटा ये बताओ तुमने 15 पारों को कैसे याद कर लिया है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा थी। उस वक्त तक घर का कोई काम नहीं किया करती थी जब तक रोजाना 15 पारों की तिलावत नहीं कर लिया करती थी। ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, मैंने अपनी माँ के पेट में 15 पारों को याद कर लिया है। माँ तिलावत करती रही, गौसे आजम माँ के शिकम में याद करते रहे। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पैगंबर की बेटी हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तरीका अपना लो, हजरत फातिमतुज ज़हरा का कल्चर अपना लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा। पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत का कल्चर देखो, हजरत फातिमा का तरीका देखो। शोहर की खिदमत भी करती थी, औलाद की तरबियत परवरिश भी किया करती थी, लेकिन इबादत का यह आलम था। शाम के वक्त मुसल्ला जमीन पर बिछा दिया करती थी। एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता था, उधर अजाने फजर की आवाज कानों में पहुंचती थी, बिलक बिलक के रोती थी, अर्ज करती थी परवरदिगार ऐ मालिको मौला तूने छोटी छोटी रातें क्यों बनाई हैं। ऐ मौला एक रात इतनी बड़ी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि जिस रात में पैगंबर की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा तो कर ले। सुभान अल्लाह। ये फातिमतुज ज़हरा की जिंदगी है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हजरत फातिमतुज ज़हरा का कल्चर अपना लो, हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तरीका अपना लो। इंशाअल्लाह ताला पैगंबर की बेटी खातून जन्नत क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत ज़रूर फरमाएंगी। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूँ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, इस्लामी हीरो बन जाओ, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। जिस रास्ते से हम निकलेंगे, हमारे चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे अमामा शरीफ नहीं टोपी शरीफ हो, खुदा तौफीक दे तो अमामा बांधिए। नबी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी सुन्नतों पर अमल करते हुए जिस रास्ते से निकलेंगे, देखने वाले कहेंगे ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है। देखने वाले कहेंगे जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा।